یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ اساتذہ کرام، علماء اہل سنت، شعراء کرام، معزز سامعین و حاضرین اور تمام کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس خوبصورت نشست میں، اس مبارک بزم میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بڑی کرم فرمائی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ اساتذہ کرام میرے سبھی الحمدللہ ہر سال کرم فرماتے ہیں اور عرس کی تقریبات میں یہاں بھی اور وہاں بھی تشریف لاتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آپ اور میرے استاد جناب قاری مسعود صاحب قبلہ، جناب حافظ عبدالرزاق صاحب قبلہ اور جناب مولانا اقرار احمد صاحب قبلہ، مولانا حسان صاحب قبلہ، سبھی لوگ، استاذ الشورا جناب ارقم بنارسی صاحب قبلہ، جناب مولانا عبد المحیط صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان جناب کیف صاحب الہ آبادی، جناب شاہد رضا صاحب، یہ سبھی لوگ تشریف لائے۔ اور ان میں سے کئی لوگوں کو وقت نہیں مل سکا، چونکہ صبح مجلس قائم ہو جاتی ہے ایک مرتبہ اور پہلا قل شریف صبح 10 بجے تک ہو جاتا ہے، تو اس کو بیٹھنا چاہیے، تھوڑی دیر بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے، یا آپ بیٹھیں، زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال آپ سب کا بھی بہت شکریہ، اہل چنار کا بھی بہت شکریہ کہ وہ کثیر تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں پروگرام میں، صبح بھی اور پہلے سے ہی حاضر رہتے ہیں جب سے ہم لوگ آ جاتے ہیں، چونکہ ہم خود ہی ایک دن پہلے یہاں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات علماء کرام سے بھی مجھے، کہ ان کی خدمت کا جو حق ہے وہ خانقاہ کی طرف سے ادا نہیں ہو پاتا ہے، مہمانوں کا بھی اس طرح سے حق نہیں ادا ہو پاتا ان کی خدمت کا۔ اس کے ساتھ مجبوری یہ ہے ہماری کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قیام جو ہے وہ مدھیہ پردیش میں رہتا ہے، اور عرس سے 1-2 دن پہلے حاضری ہوتی ہے اور پھر سارا انتظام، اس کے بعد پھر یہ پروگرام آرگنائز ہوتا ہے۔ گھر میں بھی کوئی نہیں رہتا، عورتیں بھی ساری وہیں رہتی ہیں، تو پھر وہ بھی ساتھ ہی میں آتی ہیں۔ تو بہت معذرت چاہتا ہوں میں اساتذہ کرام سے بھی، علماء سے بھی، اور جو لوگ آئے ان کو وقت نہیں ملا، اور جو مہمان آئے ان کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا، ان سے بھی بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اور حضرت نے گفتگو فرما دی وہ کافی ہے، لیکن میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ ضرور خانقاہی لوگوں کو چاہیے کہ وہ عرس کی تقریبات میں یا اپنے پروگرام میں اپنا جو مشن ہے، اپنا جو مقصد ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کریں۔ تو اس لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس مرتبہ جناب مولانا محمد عابد حسین صاحب قبلہ اشرفی تشریف لائے بہت دنوں کے بعد، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، میرے والد گرامی کے بڑے خاص دوستوں میں، ان کے ساتھیوں میں اور ان کے معاونین میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدھیہ پردیش میں اگر سب سے بڑا نام لیا جائے تو وہ مولانا محمد عابد حسین صاحب قبلہ اشرفی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر دراز عطا فرمائے۔ حاجی صاحب قبلہ آ رہے ہیں، آج جگہ دے دیا، آ جائیے تشریف لے، آ جائیے۔ سبھی کا اور سبھی معززین شہر کا اور اہل بنارس کا بھی، اور بہت سے لوگ الہ آباد سے بھی تشریف لائے ہیں، سب میرے برادر نسبتی ہیں، کچھ کنڈا سے تشریف لائے ہیں، ان سب لوگوں کا بھی شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں صرف شکریہ کے لیے کھڑا ہوا تھا، لیکن چونکہ بہت سے مبلغین بھی عرس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور مدرسے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو برانچز کے بعض علماء ہوتے ہیں وہ بھی آئے ہوتے ہیں، تو 1-2 بات میں ان سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور سید مہدی حسن صاحب قبلہ، مولانا غفران مصباحی صاحب قبلہ، سید کامل میاں صاحب، یہ سب، سید عاقل میاں صاحب، سید واصل میاں صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن سب مبلغین ہیں، اور الحمدللہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے ناتمام حالت میں اختصار کی غرض سے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اور امت کی صفت بیان کی گئی آگے کہ تم جو ہو وہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ امت ساری امتوں سے بہترین امت ہے، اور اس امت کو فضیلت حاصل ہے تمام امتوں پر۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں سارے اولین و آخرین کی 120 صفیں لگیں گی ساری امتوں کی، اس میں 40 صف میں سب ہوں گے اور 80 صف میری امت کی ہوگی۔ تعداد کے اعتبار سے بھی اس امت کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے، کہ انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ تو آئی ہے یہ امت سب سے آخر میں، لیکن فضیلت درجہ اس کو جو مجد و شرف ہے وہ سب سے زیادہ حاصل ہے۔ خاتم المحدثین حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا ہے، وہ لمبی روایت جو بڑی بعض اوقات اس پر اختلاف بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ انہوں نے لکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الواح تورات کا نزول ہوا تو آپ نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو سب سے لاسٹ میں آئے گی، سب سے آخر میں، لیکن مجد و شرف کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے وہ سب سے پہلے نمبر پر کھڑی ہوگی، یا اللہ اس امت کو میری امت کر دے۔ تو آواز آئی، موسیٰ وہ امت تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر وہ لمبی فضائل ہیں اس میں امت کے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں اس وقت، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، اور آپ بہترین امت ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، تو ہمیں نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں، اور میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو آپ کی بیزاری کا سبب بنے، لیکن مقدمہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ للناس میں جو لام ہے یہ انتفاع کا ہے، اور الناس میں جو لام ہے وہ استغراقی ہے، یعنی کہ نکالا اس لیے گیا ہے کہ جن سے انسانیت کے ہر فرد کو اس امت سے فائدہ پہنچے گا، اور اگر یہ فائدہ ہر انسان کو نہ پہنچے سوائے انبیاء کے، یعنی ان کا استثناء ہے ادلہ شریعہ کی روشنی میں، تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح آفاق تفسیر مظہری میں لکھا کہ اس امت سے ہر امت کو فائدہ ہوا ہے، اور وہ کیسے ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ہوا ہے، بے شمار فضائل بیان کیے، اس میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ پچھلی کسی امت میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو مولا کائنات حضرت علی نے ولی نہیں بنایا۔ اور لمبی بات کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اس امت کا یہ سب سے بڑا فائدہ جو دوسری امتوں کو بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے اس میں ایک بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں رجال هذه الامت اکثر ارشادا واقوى تاثیرا فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی۔ فرمایا اس امت کے رجال، اس امت کے جو مرد ہیں، جو ولی ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں ان کی اقوی تاثیراً، ان کی تاثیر زیادہ ہے۔ وہ جتنا لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچتے ہیں، کسی امت کے ولی نے کسی قوم کو اتنا اللہ کی طرف نہیں کھینچا۔ اس امت کو یہ خاصہ حاصل ہے کہ
اس امت کے رجال جس طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جس طرح لوگ ان کی طرف آتے ہیں، پچھلی کسی امت میں آپ کو ان کی مثال نہیں ملے گی۔ دلیل دوں، ایک تنہا غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھیں تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر چھوڑ دیں۔ یہ بات آپ کو کسی اور امت میں ملتی ہے؟ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ زندگی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو بہت سے لوگ ایمان لاتے تھے، اور فرمایا کہ بہت سے لوگ ایمان لاتے تھے، ان میں 50,000 یہودی ہوتے تھے۔ 50,000 یہودی، 5 لاکھ مشرک کلمہ پڑھ لیں تو یہ کم ہے، لیکن 50,000 یہودی، یہود جیسی ضدی قوم اگر وہ آتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کی تاریخ زندگی میں حضرت ابن اماد حنبلی نے لکھا ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا، آپ کے جنازے کو دیکھ کر 2 لاکھ یہودی ایمان لائے۔ تو جی کے کیا خطاب کر رہے ہیں مردان خدا، جی کے بھی خطاب کرتے ہیں، مر کے بھی خطاب کرتے ہیں۔ تو وہ جیتے جی بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو مجھے اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنی، بالکل پل کا وقت ہو گیا۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا تھا کہ اگر ہم ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ لیں، خاص طور پر ہم مبلغین، اور ان کو پڑھنے کے بعد اسے صرف خطابت میں استعمال کرنے کے بجائے اگر اپنے اعمال میں اتار لیں، تو خدا کی قسم آپ کو کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کی کمی نہیں ہوگی اور لوگ آپ کے قریب ہوں گے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے تو اللہ کے ولیوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد ان کے کردار کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں انہیں ہم اپنی خانقاہوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ انہیں اللہ تک، ان کو راستہ دکھائیں کہ راہ حق کا مسافر بن جائیں۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ جتنے بھی اور ہمارے احباب آئے یا مبلغین آئے علاقے سے، ان کے لیے میرا آج کا صرف یہی ایک پیغام ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی تقریر سے، آپ کے خطاب سے لوگ آپ کی طرف آئیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھا کام ہے کہ آپ خطاب کر کے کتاب لکھ کر لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں کہ لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو آپ کے لیے آپ کوئی ایسا ایفرٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ مجھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو کتاب سے بھی یہ کام ہوتا ہے، تقریر سے بھی یہ کام ہوتا ہے۔ بلا شبہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کا اثر بغداد اور اس کے مضافات بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس دن حضور غوث العظم تقریر کے لیے بیٹھے، ان کے سامنے صرف 3 لوگ سامنے بیٹھے تھے، کوئی نہیں تھا۔ اس میں ایک آپ کے شہزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھتے ہوئے منبر پر فرمایا الحمدللہ۔ پہلی تقریر تھی، سامنے صرف 3 لوگ تھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر آنکھیں کھولی، پھر فرمایا الحمدللہ۔ پھر آنکھیں کھولی، پھر فرمایا الحمدللہ۔ حضرت شیخ عبد الجبار کے جبے پر آگ ظاہر ہوئی اور آگ لگ گئی، اٹھے اور اس کو بجھایا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کیوں کہا ہے؟ کہا میرے سامنے صرف 3 ہی لوگ تھے تو میں نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہا تو رجال الغیب سے یہ آسمان بھر گیا جو میری تقریر سننے آئے تھے۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا تو یہ زمین اللہ کے ولیوں سے بھر گئی۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ الحمدللہ کہا تو سارے جنات اجنہ یہ سب میری مجلس میں آ گئے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 70,000 کا مجمع تو ہم شمار کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ اکبر، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔
تو میں یہ کہوں گا کہ خطاب ایک بہترین چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں، اگر آپ اس کی پریپریشن کریں، تیاری کریں اور اس کے بارے میں یہ خیال کریں کہ ہمیں اس سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ضرور یہ بہت ہی کارگر چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف یعنی کہ فن کے لیے استعمال کریں تو یہ جو ہے وہ بعض اوقات لوگوں میں تنافر بھی پیدا کر جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری تحریر سے، ہماری تقریر سے، ہمارے خطاب سے، ہماری مجلس، محفل، خانقاہ، مدرسوں سے لوگ متنفر نہ ہوں، بلکہ لوگوں کے اندر اٹریکشن پیدا ہو اور وہ اس کی طرف آئیں۔ اس کے لیے جو مناسب صورت آپ کو جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں لگتی ہے اس کو اختیار فرمائیے۔ قرآن خود کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو حکمت کا استعمال کر کے جو بھی دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ جو ہے وہ انسان کا دل خالص ہو اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ لمبی بات میں نے کر لی ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں اساتذہ کرام سے، کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یا کسی کو میری فکر سے کوئی اختلاف ہو تو اس کو بھی درگزر فرمائیے گا۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں اور بھی لوگوں سے جو لوگ تشریف لائے بعد میں انہیں وقت بھی نہیں مل سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے۔ اللہ نے جب چاہا کہ وہ اپنے محبوب کی جلوہ گری کراوے